9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، تب تک عورت بھول جائے گی صدمے کو، اور بچہ لخت جگر، نور نظر، کلیجے کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک، جب گود کے اندر ماں کے سینے سے دودھ پیے گا اس سے بچھڑنا گوارا نہیں کرے گی، کم سے کم توبہ اللہ کرے گی، رجم سے بچ جائے گی۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدی عورت کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، جاؤ بچہ پہ۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ اپنے بسترے میں دیکھا کرتی تھی کہ میرے بچے کی ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ میرے بچے کی ولادت ہو جائے۔ اللہ اس حرام کے بچے کے ساتھ، اس حرام کے حمل کے ساتھ، اس زنا کے گناہ کے ساتھ اللہ میں تیرے دربار کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اللہ موت کا مالک تو ہے، زندگی کا مالک تو ہے، عزت کا مالک تو ہے، ذلت کا مالک تو ہے۔ میرے پروردگار بچے کو جلد از جلد میرے حمل سے نکال دے اور اس کا تولد کرا دے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی۔ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے۔ میں عورت کے رخ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، میں نبی کی شان رحمت کو بیان کر رہا ہوں، میں امت کے مقام کو بیان کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کا پیار کیا ہے۔ نبی جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ پیتے بچے کو کون پرورش کرے گا؟ 2 سال تک ماں کا حق ہے دودھ پلانا، جاؤ تم دودھ پلا کر آؤ۔ 2 سال کے بعد بچہ جب اس لائق ہوا، روایت میں آتا ہے روزانہ وہ کھجور بچے کے ہاتھ میں دیتی تھی کہ بچہ کب اپنے جیب پر لگائے گا اور اپنے ہونٹوں سے چوسے گا۔ جس دن بچے میں یہ طاقت پیدا ہوئی اور یہ قوت پیدا ہوئی، وہ کھجور کو لے کر اپنی زبان تک لے کر گیا، اپنی ہونٹوں تک لے کر گیا، اس بچے کو لے کر دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ نماز کو چھوڑنا کفر کے برابر ہے۔ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج جمعہ کا دن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، غسل کر کے آئے ہوئے ہو، کرامن کاتبین تمہارے میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، فرشتے یہاں پر بچھائے بیٹھے ہیں، اللہ اس مجلس کا معائنہ کر رہا ہے۔ میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز تم نے پڑھی؟ گزشتہ جمعہ سے لے کر آج کی جمعہ تک کتنی نمازیں آپ نے ادا کی؟ آپ کی بیوی بے حیائی کے کپڑوں کے ساتھ رہی، کتنا بوجھ آپ پر بنا؟ آپ کی بیٹی کتنوں کو موبائل کی؟ آپ کا گھر ہوم تھیٹر بنا رہا، ناچ گانے کا اڈا بنا رہا۔ آپ کی بیوی، آپ کی بیگم، آپ کی بیٹی، ہماری بہویں بازاروں کے اندر گئی، ایک غامدی عورت پوری زندگی میں ایک بھول ہو گئی، نبی کے دربار میں آ کر کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ۔ صبح میں کالج جاتے وقت سینکڑوں مردوں کو زنا کی دعوت دیتی نہیں دیتی، کالج سے آتے ہوئے زنا کی دعوت، شکرانے کی محفل میں زنا کی دعوت، نکاح کی محفل میں زنا کی دعوت، ولیمے کی محفل میں زنا کی دعوت، گھر کے ادھاٹن کے اندر زنا کی دعوت، اور اینیورسری کے اندر، شادی کی سالگرہ کے اندر زنا کی دعوت، برتھ ڈے کی محفل کے اندر زنا کی دعوت، اب تو اب جنازوں کی محفل کے اندر، موتا کی محفل کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر بیمار کی عیادت کرنے آ رہی ہے، میک اپ کر کے آ رہی ہے، اسکیننگ کرنے آ رہی ہے، اس کی شرمگاہ کو کھولا جا رہا ہے، اس کے پیٹ کو پھاڑا جا رہا ہے، سور کی چربی لگی، نیل پالش، لپسٹک لگا کر وہاں کے ڈاکٹروں کو زنا کی دعوت، وہاں کے کمپاؤنڈر کو زنا کی دعوت۔ اے غامدیہ، تیرا ایمان کس درجے بنا ہوا تھا؟ نبی کی صحبت کا کیا اثر تھا؟ ایک بھول ہوئی، پیٹ کے بچے کو برداشت نہیں کیا، دودھ پیتے بچے کو برداشت نہیں کیا، گود کے بچے کو برداشت نہیں کیا۔ آج کتیا کے بچے کو چھیڑو، کتیا کا دل جو ہے ممیا جاتا ہے اور وہ کاٹتے آتی ہے۔ آج گھونسلے سے انڈا اٹھاؤ، کبوتر
کاٹنے لگتا ہے، کوا اور چیل کاٹنے لگتے ہیں۔ ایک عورت تھی، انسان کی عورت تھی، اس کے دل میں مامتا تھی، اس کی آنکھوں کا نور تھا، اس کے جگر کی حرارت تھی، اس کے کلیجے کی ٹھنڈک تھی۔ اس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر اپنے خون سے اس کو سینچا تھا اور 2 سال تک دودھ پلا کر اس کی پرورش کی تھی۔ وہ کوئی جانور نہیں تھی، وہ کوئی حیوان نہیں تھی، اس کے سینے کے اندر کوئی سنگ نہیں تھا، کوئی چٹان نہیں تھی، کوئی پتھر نہیں تھا، لیکن خدا کا خوف تھا، اللہ کی حاضری کا ڈر تھا، قبر میں جانے کا ڈر تھا۔ دن میں 70 مرتبہ بیوی سے لوگوں سے زنا کرواتا ہے، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، خیالات کا زنا۔ جب عورت بے حیا بن کر چلتی ہے تو دیکھنے والا جس کا قبر کا گڈھا کھد چکا ہے اور بازار میں کفن آ چکا ہے، وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر اس کی جوانی جاگ جاتی ہے۔ ایک زنا سے دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب کوئی چارہ کار نہیں تو فرمایا کون اس بچے کی پرورش کرے گا؟ جو پرورش کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی انصاری اٹھے، حالانکہ ناجائز بچہ تھا، ولد الحرام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تو آپ نے اس بچے کو لے لیا، اس کو کمر تک گاڑا گیا، پتھر مارے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جسم پر وہ خون اڑا اور جسم پر لگا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا کیا ضرورت تھی گناہ کرنے کی اور کیا ضرورت تھی رجم کروانے کی، پتھروں کی بارش کروانے کی؟ نہ گناہ کرتی نہ آج یہ نوبت آتی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد خاموش رہو، آج اسلام دی عورت نے وہ توبہ کی ہے، مدینے کے سارے جہنمیوں پر یہ توبہ تقسیم کی جائے تو سارے جہنمی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ گناہ بوجھ بنتا ہے جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مائز اسلامی یہ انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن کتنی محبت، اللہ کو عام مخلوق سے کتنی محبت ہوگی۔ میں حضرت اویس کرنی، میرے پاس وقت کم ہے، یہاں وقت کی تعین کی گئی، ہم ابھی ایک موضوع کے اندر چل رہے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، عنوان کو محدود کرتا ہوں۔ آپ حقوق العباد کے معاملے کے اندر آج کے بعد چوکنا رہیے گا۔ کسی کا مال لیا ہے واپس کر دیجئے، بیوی کا مہر دے دیجئے، باپ کا دل دکھایا ہے قدم پر گر کر معافی مانگ لیجئے، مالک کے مکان کا پیسہ دبایا ہے معافی مانگ لیجئے، پڑوسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیجئے۔ کل یہ نیکیاں بچ جائیں گی، یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر کوئی ظالم آ کر کہے گا کہ میرا مال دبا لیا تھا، میرے دل کو دکھایا تھا، میرا حق دبا لیا تھا، تو تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس کے اپنے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دو۔ نیکیاں بھی ختم اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ اس لیے آج سانس چل رہی ہے، کتنا نازک معاملہ ہے اندازہ لگائے۔ ایک صحابی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لانا چاہ رہے تھے، راستے میں ابو جہل ملا، ابو جہل اس امت کا فرعون، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، پتا چلا یہ نبی کے دربار میں جا رہے ہیں، ہتکڑیاں لگا دی، کہا کہ مجھے نبی کا دیدار کرنے دو، نبی سے ملاقات کرنے دو، تم جو چاہے مجھ سے لے لو، وعدہ لے لو۔ ابو جہل نے کہا بدر کی جنگ ہونے والی ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نبی سے ملاقات کرو گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارا ساتھ دو نہ دو لیکن مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہوگے، مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہیں ہوگے۔ بدر وہ معرکہ جس کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، بدر وہ معرکہ جس کے 313 صحابی تمام کے تمام بخشائے ہیں، بدر وہ معرکہ جو اسلام کا حق و باطل کا معرکہ ہے، بدر کا وہ معرکہ علماء نے لکھا ہے شرکائے بدر 313 صحابہ کا نام لے کر اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے طفیل میں اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بدر اسلام کا وہ پہلا معرکہ، ادھر 313
اور ادھر 1000 کی تعداد، ادھر 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 8 ٹوٹی ہوئی تلواریں، 7 لگے کپڑے، فخر و فاقہ، ایک ایک آدمی ایک ایک طاقت رکھتا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ وعدہ اس نے لیا تھا، ہم ہوتے تو کہتے کافر کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، جہاد کا مقام اونچا ہے، شہادت کا مقام اونچا ہے، فرقان کا مقام اونچا ہے، بدر کا مقام اونچا ہے، بدر میں جبرائیل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ سواریوں کے ساتھ آنے والے ہیں، اور جو بچ گئے ان کا مقام بھی اونچا ہے، جو شہید ہو گئے ان کا مقام بھی اونچا ہے۔ ارے وہ تو کافر ہی ہے، وہ تو کھڑمٹھی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے وعدہ کیا کافر سے تو کافر کا وعدہ بھی وعدہ ہے، جبکہ 313 کی تعداد بہت کم تعداد تھی، 7 لگے کپڑے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کو کہا کہ آپ جنگ میں نہ آئے، آرام سے خاموش بیٹھے رہے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت سنا ہوگا، بہت باتیں سنی ہوگی۔ یمن کے رہنے والے تھے، ماں بیمار تھی، کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا نہیں چاہتا؟ اگر کوئی مسلمان اپنی دعاؤں میں یہ نہیں کہتا کہ خواب میں نبی کی زیارت فرما دے، اگر آپ نے اب تک دعا نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ نبی سے محبت نہیں، نبی سے عشق نہیں۔ مجنون لیلا کو دیکھنا چاہتا ہے، محبوبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، مرد بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے، ماں باپ اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان تمام محبتوں سے بڑھ کر آقا کی محبت ہے۔ اویس قرنی زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، ماں بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس میری زیارت کے مقابلے میں نبی کو ایمان کی حالت میں جو پیشانی کی آنکھوں سے دیکھے گا، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا، اس کو کلام پاک کی زبان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل جائے گا، اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی، جنت کا پروانہ اس کو مل جائے گا، ایمان کا معیار، ایمان کا ترازو، ایمان کی اتھارٹی اور ایمان کا معیار قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس ماں کی خدمت کرو، یہ میری زیارت کے مقابلے میں اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمانے لگے، نبی کا حکم جب پورا ہوا، نبی کے حکم کی تعمیل ہوئی، اگرچہ کہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، اگرچہ کہ صحابی نہیں بنے، اللہ نے مقام حقوق العباد کا مکمل کرنے کی وجہ سے اتنا اونچا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یمن کا رہنے والا، قرن کے علاقے کا بستی کا رہنے والا ایک آدمی ہے، اس کے سفید چٹے کے نشانات ہیں، وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ تمہاری مغفرت کے لیے اور تمہاری حاجتوں کے لیے وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اس نے میرے حکم کی تعمیر کی، اللہ نے اسے مستجاب الدعویٰ بنا دی۔ حقوق العباد نبی کی زیارت کے مقابلے میں کتنا اہم ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت میں لگا دیا۔ ایسی ماں کا کوئی حق دبائے گا؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کوئی نماز کا حق دبائے گا تو چلو حقوق اللہ کا معاملہ، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کہتا ہے بندے تیرے گناہ پتوں کے برابر ہو، ستاروں کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، تو 1 قدم اٹھائے گا میں 10 قدم اٹھاؤں گا، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ انہی حقوق العباد کے اندر ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ آئی ڈی بنانا، ووٹر لسٹ کے اندر نام آنا، ووٹ دینا نہیں دینا، نماز پڑھ لی بھائی ہم نے تیر مار دیا۔ ایک ووٹ کی وجہ سے اگر ظالم حکومت مسلط ہوتی ہے، ہمارے ووٹ کی وجہ سے اسلام مسلمان دشمن حکومت مسلط ہوتی ہے، تو جس طریقے سے اللہ تبارک تعالی مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے، یہاں ہمارے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے
ہمارے ووٹر لسٹ کے اندر نام نہ لکھانے کی وجہ سے آسام کے اندر 70 لاکھ مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے، اور پھر ان کے اوپر ٹھپا لگایا جا رہا ہے کہ صاحب تم ہندوستانی ہے ہی نہیں، تم تو بنگلہ دیشی ہو، تم جاؤ اپنے وطن کو جاؤ۔ ہندوستان کے حالات نازک ترین ہیں، جیسے نماز پڑھنا اپنی ذمہ داری، داڑھی رکھنا اپنی ذمہ داری، روزہ رکھنا اپنی ذمہ داری۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جان کی سلامتی کے ساتھ، مساجد کی سلامتی کے ساتھ، مدارس کی سلامتی کے ساتھ، عورتوں کی عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رہنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز اور حج بیت اللہ اور روزہ فرض ہے۔ اسے تم سیاسی معاملے میں ڈھکلو نہیں۔ قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں تم تیاری کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد بھی کہاں وہاں اسلامی راج تھا، وہاں ابو جہل کی چلتی تھی، ابو لہب کی چلتی تھی، خاندانوں کی چلتی تھی، کوئی قبیلے کی چلتی تھی۔ تو جو قبیلہ کسی کو سیفٹی دے سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی سیفٹی میں چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پورے قبیلے والوں نے یہ کہا کہ تمام قبیلے کا ایک ایک نمائندہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تو بنو ہاشم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مخالفت کی۔ جبکہ قبیلوں میں پناہ لینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، لیکن مکے کے اندر حالات ایسے تھے، جان بچانا۔ میں نے کہا حقوق العباد کے اندر یہ بھی ہے، اپنی خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ خودکشی اس لیے کہ یہ جسم ہماری امانت نہیں، اللہ کی امانت ہے، ہم اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ ہم کو وضو کے مقابلے میں تیمم کی اجازت کیوں دی گئی؟ بیماری کے موقع پر، سردی کے موقع پر، عذر کے موقع پر۔ نماز کے اندر مسافرت میں کنسیشن کیوں دیا گیا کہ 4 کی 2 پڑھ لو؟ مسافرت کے اندر روزوں میں کنسیشن کیوں دیا گیا کہ اس لیے کہ تم کو صحت بنانا ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں خیر والا ہے، بہتر والا ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اپنی عزت کی بقا کے ساتھ، اپنی مساجد کے تحفظ کے ساتھ، اپنے اوقاف کے تحفظ کے ساتھ جو پالیسی اپنا سکتے ہیں، وہ پالیسی اپنانا من جملہ فرائض شریعہ میں سے، احکام شریعہ میں سے ہے، اور ایک ہتھیار ہے کسی ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ بھی اسلامی فریضہ ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ہمارے ووٹ سے ایک ظالم تخت پر بیٹھنے سے بچ سکتا ہے، تو ہمیں ووٹ ڈال کر اس ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ چوری کرنا منع تو چور کو چوری کرتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا بھی منع ہے۔ زنا کرنا منع، اگر کوئی ہماری ماں بہنوں کے آبرو لوٹ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی منع ہے۔ تو ظلم کرنا منع ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مساجد پر قبضے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلم پرسن اللہ کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کامن سول کوڈ لانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کو بے پردہ بغیر محرم کے حج و عمرے میں جانے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ طلاق کے حق کو حکومت اپنے قبضے کے اندر لینا چاہتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے مساجد سے اٹھنے والے اذان کی آوازوں کو ساؤنڈ پالیشن کہہ کر اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بر وقت حکمت عملی سے ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال ہوا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ظلم کے اندر شریک ہونا یہ بھی ظلم کے مترادف ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے میں ظلم اور ستم اور تشدد زیادہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی اپنائی۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں کے لوگوں سے فائٹنگ کرو، ابو جہل کا مقابلہ کرو، ابو لہب کا مقابلہ کرو، ادبا کا مقابلہ کرو، شیبا کا مقابلہ کرو،
جنگ کرو، ملک کے حالات کو سمجھ کر، سمجھوتا کر کر، حالات کو سمجھ کر اپنی جان، اپنی مال، اپنے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، اپنی عبادتوں کی حفاظت، اپنے مدارس کی حفاظت، اپنے قبرستانوں کی حفاظت ایک شرعی فریضہ ہے۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر صحابہ کو کہا کہ تم یہاں رہتے ہوئے تمہارا ایمان محفوظ نہیں، تمہاری عورتیں محفوظ نہیں، تمہاری عبادتیں محفوظ نہیں، تمہاری جان محفوظ نہیں، تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ کہا نہیں کہا، ایک حکمت عملی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، ابن دغنا کافر تھا، مشرک تھا، مکے کا کٹر اسلام مسلمان دشمن تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابن دغنا نے کہا این تذهب یا ابا بکر، کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا دیکھو مکے میں جینا حرام کر رکھا ہے، کم سے کم حبشہ میں جا کر دو سکون کے سانس لے لیں گے۔ ابن دغنا نے وہی الفاظ کہے جو حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ تم جو ہے بوجھ اٹھاتے ہو، یتیموں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کے لیے الفاظ بہت سارے کہے، اور کہا کہ تم میرے حفاظت میں آ جاؤ، میری وکالت میں آ جاؤ۔ ایک کافر کی وکالت میں نبی کا خلیفہ جانا، نبی کا صدیق جانا، نبی کا صحابی جانا، یہ کون سی شریعت ہے؟ حالات ایسے تھے تو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابن دغنا کی حفاظت میں اور ان کی وکالت میں اور ان کی کفالت میں مکہ مکرمہ واپس گئے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے حالات کے تحت ملک کے اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی، اپنی عبادت گاہوں کی، اپنے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ایمانی جو ہے فریضہ ہے۔ ووٹ اور آئی ڈی بنانا ہندوستان کے اندر ایک زبردست ہمارا ہتھیار ہے۔ AK-47 بڑا بم وہ کام نہیں کرے گا جو ہمارے پاس ووٹ کا ہتھیار ہے۔ ایک ووٹ سے ایک ظالم حکومت کو دھکا دے کر نکال سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خیر خواہ حکومت ہے، سوائے اسلامی پرچم کے، سوائے قرآنی حکومت کے، سوائے نبی کے طرز حکومت کے کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ لیکن کہتے ہیں برائی کے اندر بھی درجے، کوئی بڑا خطرناک چور ہے، کوئی کم درجے کا چور ہے، چلو بڑے اور چھوٹے چور کے اندر چھوٹے چور سے گزارا کر لیں گے۔ کیا قانون ہے صاحب؟ مور کی سیفٹی کے لیے قانون بنایا گیا، جنگل کے شیر ببر اور چیتا کی سیفٹی کے لیے قانون بنایا گیا، ہرن کی، بارہ سنگا کی سیفٹی کے لیے قانون بنایا گیا۔ عزت لٹ رہی ہے، آبرو لٹ رہی ہے، سرے عام پیشاب پاخانہ گھلا کر پلایا جا رہا ہے، سرے عام گائے کی چوری کے جھوٹے الزام میں، گوشت رکھنے کے الزام میں ٹرین سے حافظ جنید کو دھکا دے کر نکالا جا رہا ہے، اخلاق کے گھر کے اندر اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے سامنے اسے تڑپتا بلکتا چھوڑا جا رہا ہے۔ اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا؟ جو اسلام مائز اسلمی کے ساتھ وہ رحم اور کرم کرنے والا، جو اسلام غامدیہ عورت کے ساتھ وہ رحم و کرم کرنے والا کوئی ہمارا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ دیکھیے 2-4 منٹ اگر آگے ہو جائے معاف کر سکتے ہو تو پھر میں ایک بات کہوں گا۔ الیکشن کے موقع پر ہمارے دروں پر آ کر جو ہماری سیفٹی کی بات کرتے ہیں، ہماری حفاظت کی بات کرتے ہیں، ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے ریلیجن، ہمارے مذہب کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آج کان کھول کر سن لو مسلمانوں، 1947 سے لے کر 2018 تک برابر دھوکہ کھاتے رہے، دھوکے میں آتے رہے، کوئی ہمارا نہ ہو سکا۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت جب تحریک خلافت موومنٹ چلی، گاندھی جی نے کہا تم کیا چلاؤ گے؟ شوکت علی، ابوالکلام آزاد تم کیا چلاؤ گے تحریک خلافت؟ حضرت موہانی تم کیا چلاؤ گے؟ محمد علی جوہر تم کیا چلاؤ گے؟ حضرت تھانوی آپ کیا چلائیں گے؟ اس کی خلافت کی باغ ڈور اور کمانڈ مجھے دے دو۔ گاندھی جی بامبے میں مرکز تھا، ہندوستان کے لوگوں کو کہا ہندوستان کے اندر اگر کوئی طرز حکومت کامیاب ہو سکتی ہے وہ صدیق و فاروق کی طرز حکومت کامیاب ہو سکتی ہے، اور خلافت موومنٹ کے اندر باغ ڈور سنبھالی۔ مسلمان ایک کافر کے دھوکے میں آ گیا، ایک مہاتما کے دھوکے میں آ گیا،
ایک غیر مسلم کے اسلام مسلمان دشمن کے دھوکے میں آ گیا. مسلمان کے صرف نعروں سے کام تھا, مسلمان کو جذبات سے کام تھا. 1947 سے لے کر آج تک ہمارا جذبات کا کھلواڑا کیا گیا. کون ہماری مساجد کو بچایا؟ کون ہماری عزت عورتوں کی عزت و آبرو کو بچایا؟ کون گجرات کے قاتلوں کو کیفردار تک پہنچایا؟ کون مظفر نگر کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا؟ کون کشمیری ماں اور بہنوں کی آہذاری کو سننے کے لیے تیار ہوا؟ کوئی نہ ہوا, نہ ہے, نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ گاندھی جی نے خلافت موومنٹ کی تحریک اپنے ہاتھ میں لی. جب تقریر کیا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دارالعلوم کا محدث تقریر کر رہا ہے, دارالعلوم کا مفسر تقریر کر رہا ہے, حدیثیں بیان کرتے خلافت کی تاریخ میں اور کلام پاک کی آیتیں پڑھتے. سوامی شردانند جامع مسجد دلی کی ممبر پر کھڑے ہو کر وہ غضبناک تقریر کرتا کہ مسلمان اس کی تقریر سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ہمارے جذبات کا کھلواڑا کیا گیا. مسجد کا نام لے کر, دھرم کا نام لے کر, اذان کا نام لے کر, عورتوں کو بچانے کا نام لے کر ہمارے ساتھ کھلواڑا کیا گیا. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اس نے اہنسا کی بنیاد پر, نان ویلنس کی بنیاد پر, عدم تشدد کی بنیاد پر خلافت کی تحریک چلائی. اپنے آدمیوں کو رکھ کر کلکتہ کی ایک جو ہے محلے سے جلوس نکال رہا تھا. جلوس کے اندر کالی بھیڑیوں کو داخل کر کر, اپنے لوگوں کو داخل کر کر ایک اسٹیشن کو, ایک تھانے کو آگ کے حوالے کر دیا. جیسے ہی خلافت موومنٹ کا جلوس جا رہا تھا اس کے اندر غیر لوگوں کو, اپنے نمائندوں کو, RSS کے لوگوں کو داخل کر کر اس نے خلافت موومنٹ کا نام خراب کرنے کے لیے اسٹیشن کو آگ کے حوالے کر دیا. جیسے ہی آگ لگی اور بھگدڑ مچی, لاٹھی چارج ہوئی, فائرنگ ہوئی, اس نے کہا کہ اب اس نے ابوالکلام آزاد کو نہیں بلایا, محمد علی جوہر کو نہیں بلایا, حضرت موانی کو حضرت تھانوی سے مشورہ نہیں کیا, حضرت مدنی سے مشورہ نہیں کیا. اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ تحریک خلافت کل عدم ہے, یہ تحریک بالکل بیکار ہے, اور کہہ کر اپنا کام کرنے لگا. جب کوئی مسلمان شکایت لے کر جاتا, کوئی عالم اس کے پاس اپنا شکوہ لے کر جاتا, اپنا پیے, اپنا پرسنل کتا کوئی پال رکھا تھا, وہ یوں کہتے تھا کہ مہاتما آج جو ہے روزے کی حالت میں ہے, وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ کیا کیا چلو. اس لیے مسلمانوں, اکتوبر کے آخر تک یہ آئی ڈی بنانا اور ووٹنگ لسٹ کے اندر اپنا نام دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. بعض لوگ آئی ڈی بنا کر مطمئن ہو گئے, ووٹنگ لسٹ کے اندر نام نہیں. ووٹنگ لسٹ کے اندر نام ہے, آدھار کارڈ سے بھی کام چل جائے گا, اور جو ہے آپ کے بینک کے کارڈ سے بھی کام چل جائے گا, راشن کارڈ سے. لیکن اگر نام نہیں ہے, وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ ہتھیار ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے, یہ مکی زندگی کا مزاج ہے. جس ماحول کے اندر جن شرارتوں میں ہم پل رہے ہیں, جن فتنوں میں ہم سر اٹھائے ہوئے ہیں, یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. کس طریقے سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. آج کا مسلمان ٹی وی کے بغیر جی نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے ہمارے کھانے کا نظام, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارے پینے کا نظام اور ہمارے معاشرت کو دنیا کے کچھ یہودی اور شیطان کے پجاریوں نے کنٹرول کر رکھا ہے. کوئی زی نیوز, آج تک کی نیوز, اور کوئی CNN, BBC, کوئی بھی نیوز چینل ہو, ان کے اشارے اور ان کی مرضی کے بغیر وہ نیوز جو ہے بیان نہیں کر سکتے. سیریل نہیں آ سکتا. ایسے سیریل آئیں گے, ایسی خبریں آئیں گی, مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو, مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو. آج یہود اور شیطان پرست لوگ, دنیا میں قوم ہے ایلومانٹی اس کو کہتے ہیں, وہ شیطان کی پوجا کرنے والی قوم ہے. فوڈ پر, پانی پر, سیاست پر اور نظام حکومت پر انہی کا کنٹرول پوری دنیا میں, بینکوں پر انہی کا کنٹرول پوری دنیا میں چل رہا ہے. اصل میں یہ جو ہے دجال کے ایجنٹ ہیں, دجال کی آنے کی تیاری کر رہے ہیں. دجال آئے گا, کھانا بند کر دے گا اور کہے گا جو مجھے سجدہ کرے گا میں اس کو کھانا دوں گا, جو مجھے سجدہ کرے گا اس کو میں پانی دوں گا,
بینک کے اکاؤنٹ جام کر دیے جائیں گے، سیٹلائٹ کو فیل کر دیا جائے گا، سارا پیسہ ابھی کیش لیس سسٹم ہے کہ روپیہ مت رکھو، گولڈ مت رکھو، سلور مت رکھو، سب ان کے حوالے کر دو تاکہ کل دجال آئے یوں کہے کہ صاحب سیٹلائٹ فیل ہو گیا، انٹرنیٹ فیل ہو گیا، تم میری مانو تو ہم جو ہے فوڈ سسٹم دیں گے۔ یہ سویگی، یہ زومیٹو، یہ آن لائن جو آپ کو فوڈ گھر بیٹھے مل رہا ہے، یہ عادت خراب کی جا رہی ہے۔ پہلے شادی کی تیاری عورتیں گھر میں چاول چنا کرتی تھی، بریانی بنایا کرتی تھی، پوریاں بنایا کرتی تھی۔ یہ آن لائن سسٹم کرتے کرتے جب قوم عادی ہو جائے گی، دجال ایک آنکھ کا جب آئے گا جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا، آن لائن سسٹم اس کے قبضے میں ہوگا، اس کے کنٹرول کے اندر ہوگا، ٹی وی ان کے پاس ہے، سیٹلائٹ ان کے پاس ہے، اقوام متحدہ ان کے پاس ہے، ورلڈ بینک ان کے پاس ہے، اور انٹرنیٹ اور الیکٹرانک سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے۔ کل جب کیش لیس سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا، چمار کے پاس جوتا سلانے جاؤ گے، وہ کہے گا پے ٹی ایم سے تم کو جو ہے آن لائن پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں جب ہو جائیں گی، دجال کہے گا میری مانو تو میں تمہیں روزی دوں گا، میری مانو تمہارا اکاؤنٹ اوپن کروں گا، میری مانو تمہیں پانی دوں گا۔ بگ باس جو سیریل ہے، ویسے تو سب سیریل اسلام مخالف اور مسلمان مخالف، قرآن و حدیث کے مخالف ہے، لیکن خاص طور سے اس سیریل کو ڈنمارک کے ایک سیریل بگ برادر سے اس کو لیا گیا ہے، جس کے اندر اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ عورتیں بے حیا ہو کر، بے شرمی کے کپڑے پہن کر غیر محرموں کے گود کے اندر بیٹھ جائے، ان سے چمٹیں، ان سے بوسہ کنار کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، خود غرضی کرے اور خود اپنی بات منوانے کے لیے کرے۔ ان کی صبح کیسی ہوتی ہے، ان کی شام کیسی ہوتی ہے، ان کی رات کیسی ہوتی ہے، جن کے پہلوؤں کے اندر وہ سوئے جاتے ہیں، وہ آنکھ جو پس پردہ دکھائی جاتی ہے، یہ آنکھ دجال کی آنکھ ہے۔ اور 11 سیریل کے بعد اب جو آیا ہے اس کے اندر بھی یہی آنکھ پس پردہ دکھائی جاتی ہے، اور اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ غیب سے آواز لگاتا ہے کہ تمہیں اگر تم نافرمانی کرو گے ہماری جہنم میں ڈالیں گے، اگر تم جو ہے ہماری بات مانو گے ہمارے ایڈن گارڈن کے اندر ڈالیں گے، ہماری جنت کے اندر ڈالیں گے۔ سزا کے لیے جہنم کا لفظ استعمال کیا گیا، جنت کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک آنکھ کا لفظ استعمال کیا گیا، 666 کا لفظ ایسے بار بار 0 اور 6 کا لفظ جو ہے بار بار وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ دجال کے آنے سے پہلے دجال سے انسیت ہو جائے۔ نماز سے پہلے اللہ نے سنتوں کو رکھا، اس لیے کہ آدمی بیوی کے پیار میں، بچوں کی شفقت میں، کاروبار کی مشغولیات میں رہتا ہے، اچانک فرض میں داخل کر دیا جائے گا تو ایک عجیب سا لگے گا۔ تو نماز میں اللہ کی قربت کی انسیت پیدا کرنے کے لیے نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی۔ تو اس طریقے سے دجال کے آنے سے پہلے دجال کے وسائل اور دجال کے جالوں کو پھیلایا گیا۔ اس کے اندر نمبر 1 سیریل یہ بگ باس سیریل ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کنفیوژن روم ایک ہوتی ہے جس کے اندر آدمی بیٹھتا ہے، جس کے اندر غیب سے آواز آتی ہے۔ وہ غیب کی آواز یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال بھی جو ہے غیب کی آواز دے گا، اس کی مانو گے اس کی جنت میں جاؤ گے، اس کی نہ مانو گے اس کی جہنم کے اندر جاؤ گے، اس کی مانو گے آن لائن فوڈ سسٹم جو ہے ڈیلے ہوگا، اس کی نہ مانو گے یہ جو بسلری واٹر کون دیکھتا تھا بھائی، آربو واٹر، کنووں کا پانی پیا جاتا تھا، تالاب کا پانی پیا جاتا تھا، نالوں کا پانی پیا جاتا تھا، نہ ان کے دانت چڑھتے تھے، نہ ہڈیاں گلتے تھے، نہ کینسر آتا تھا، نہ ملیریا آتا تھا، نہ ان کو جو فلو آتا تھا، کچھ بھی نہیں، سب پی کر۔ اب اس میں عادت بنائی کہ تم جو آربو واٹر پیو، آربو واٹر پورا سسٹم ان کے قبضے میں ہے۔ اب جب اس کے عادی بن جائیں گے، شادی میں، برتھ ڈے میں، شکرانے میں، بچے کے مکتب میں، بچے کی بسم اللہ خواری ہے، آربو واٹر، بسلری واٹر، تو پھر اس کے بعد جب اس پر اس کا قبضہ ہو جائے گا وہ کہے گا میری مانو میں تم کو پانی دوں گا۔ وہ کنویں کا کنواں ہوگا، اب وہ کبھی تصور بھی نہیں کرے گا کہ کنویں کا پانی پیا بھی جا سکتا ہے اور ندی کا پانی پیا بھی جا سکتا ہے، جبکہ منرلز اس کے اندر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ندیوں نالوں کے جو ندیوں کے ہوتے ہیں پانی، وہ تالابوں کے جھرنے ہوتے ہیں، اس کے اندر وٹامن زیادہ ہوتے ہیں، صحتیابی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چل پڑا ہے اس طرف۔ تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے بے چین سا رہتا ہے، اس کی زندہ مثال آپ کوا دیکھیے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، نہ تو وہ جنت
جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹی بنا دیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام، میں وقت کو سمیٹ کر مختصر کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اللہ کے عذاب کا شکار جو ہے بہت ساری مخلوق تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جاؤ دیکھو مخلوق کی حالت کیا ہے، خشکی کیا ہے، تو کئی پرندوں کو بھیجا، ادھر کبوتر کو بھیجا، ادھر ہدہد کو بھیجا اور ادھر کوے کو بھی بھیجا۔ کوا جو گیا واپس آیا نہیں، بہت دیر میں آیا، تو کوے کو پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہاں ایک مردار لاش تھی، کوا مردار لاش بڑے شوق سے کھاتا ہے، وہ کھانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میری بددعا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تجھ پر خوف مسلط کر دے، اللہ تجھے ڈر مسلط کر دے۔ انسان معصیت کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو انسان ڈرا سا رہتا ہے، انسان گھبرایا ہوا رہتا ہے، ہول دھڑکے کی بیماری، دل کے دھڑکنے کی بیماری، بے چینی کی بیماری، یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہا ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا رکھی ہے۔ فرعون ہر اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آیا تھا اس کا نام رمیسس ہے۔ آپ کو معلوم ہے سمندر کے اندر گیا، موسیٰ علیہ السلام تو پار ہو گئے، بیچ سمندر میں آیا، تھپیڑوں کے اندر آ کر وہ مر گیا اور 2300 سال تک وہ سمندر کے اندر رہا۔ پھر اس کے بعد سمندر نے اس کو خشکی کے اندر پھینک دیا۔ چنانچہ جب اس کی جو ہے دریافت ہوئی تو اس کو لے جایا گیا قاہرہ، کہیں فرانس گیا، ادھر گیا ادھر گیا، دھکے کھا کھا کر قاہرہ کے میوزیم کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، اسے پٹی باندھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم کا گروتھ ہوتا ہے، جیسے زندہ انسان کا گوشت بڑھتا ہے، ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم کو باقی رکھنا ہے تو اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو 25 مارچ کو ایک مرتبہ وہ قاہرہ کی میوزیم کو سیل کیا جاتا ہے، سخت سیکورٹی کے تحت ایک مخصوص قسم کے چوہے اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میت کے اوپر مکھی بھی بیٹھتی ہے، تو ایسا لگتا ہے وہ یا پہاڑ رکھا گیا ہو، فرعون کے لاشے پر چوہے کاٹ رہے ہو، کتنا سخت ترین عذاب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دے رہا ہوگا۔ تو چنانچہ 25 مارچ کو چوہے چھوڑ کر یہ زائد جو جسم ہے گروتھ ہوا اس کو ختم کر پھر اس کی بینڈیج کر کیمیکل لگا کر اور اسے جو ہے اینٹی سیپٹک چیزیں لگا کر اس کی بینڈیج کر دی جاتی ہے، صرف اس کا منہ اور گردن کھلا رکھا جاتا ہے اور اس کے جسم کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ حقوق العباد کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ مدارس کے بچے اگر تڑپ رہے ہو، مدارس کے بچے اگر بھوکے ہو، پیاسے ہو اور ان کے وسائل نہ مل رہے ہو، ہمارا روپیہ سگریٹ میں جا رہا ہو، بیڑی میں جا رہا ہو، شادی خانوں میں جا رہا ہو، برتھ ڈے کی محفلوں میں جا رہا ہو اور گھومنے پھرنے میں جو ہے ضائع ہو رہا ہو، فضول خرچی میں ہو رہا ہو، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ یہاں ایک صفا مدرسہ ہے، وہاں کے سفرا اور وہاں کے ذمہ دار حضرات یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور کشمکش کے حالت کے اندر وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے اندر الحمدللہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے دھنے مننے بچوں کو بھی کمپیوٹر کی تعلیم، کلام پاک کی حفظ کی تعلیم۔ خاصیت یہ ہے ان بچوں کو نہ مارا جاتا ہے، نہ پیٹا جاتا ہے، نہ گالیاں دی جاتی ہیں، بالکل اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس مدرسے کے کوئی وسائل نہیں، کشمکش کی زندگی میں گزر رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ مسجد کریم کٹگن ہلی، کریم صاحب لے آؤٹ پینیا کے پاس ایک مسجد ہے، وہاں پر ہمارا بیان ہوگا۔ بنگلور کے پیلس گراؤنڈ کے اندر ایک قادیانی فرقے والے نے بک اسٹال ڈال رکھی ہے۔ بہت سارے احباب جب اسلامی کتب کا نام دیکھتے ہیں، ویب سائٹ کے اندر اسلامی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، قرآنی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، قادیانی اسلام مسلمان دشمن یہود نصارہ، کتنے لوگوں نے اسلام کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر مسلمانوں کو لوٹا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ گاندھی سوامی سدیانند جو ہے قرآن اور حدیث کے نام پر، خلافت کے نام پر مسلمانوں کو لوٹا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اسی طریقے سے اس وقت پیلس گراؤنڈ کے اندر ایک اسٹال لگا ہے، وہ سنی لوگوں کا نہیں ہے، آپ لوگ اس سے اعتراض کریں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں
کہ اللہ والے دنیا کے اندر ایسے بھی گزرے ہیں. ایک وقت کا بادشاہ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اور آسمان کے فرشتوں کو اس کے دیدار کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کی نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. وہ کون ایسی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی قطب کی، نہ کسی غوث کی، نہ کسی ابدال کی. ایک ملک کے بادشاہ کی ایک مثال ہے کہ جس کے جنازے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح کو بھیجا. کیا آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. دوسری بیس میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. پھر خدا کی قدرت کے اندر اللہ نے ایک ایسا پرندہ بنایا ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے اندر اپنے انڈے دیتا ہے، پھر آگ ہی کے اندر ان انڈوں سے جو ہے بچے نکلتے ہیں. اور اتنا طاقتور اور پاورفل اللہ نے اس پرندے کو بنایا ہے کہ وہ ہاتھی کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے. خدا کی قدرت کی نشانیوں میں یہ پرندہ کون ہے، کیا ہے، کس ملک میں رہتا ہے، اور وہ کون بادشاہ ہے جس کی نماز جنازہ کی شرکت کرنے حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات ملائکہ جو ہے تشریف لائے تھے. اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. میں مشکور ہوں حضرت مولانا نصر اللہ صاحب علیم صاحب اور یہاں کے ذمہ داران خطیب اور امام صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے یہاں جمعہ میں مجھے بیان کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اور آپ تمام کا شکریہ کہ آپ تمام نے دل جمی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ بیان سنتے رہے. اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.